بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع مرنے کے بعد کیا ہوگا اور اس کے کیا کیا مراحل ہوں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل ماریا وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ تو چلیے اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، جن میں نمبر 1 رشتہ دار، نمبر 2 مال اور نمبر 3 اعمال ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کا لمحہ گزرے گا کہ تمہارے رشتہ دار جنازہ پڑھا کر قبر پر مٹی ڈال کر اپنے اس ساتھی کو جو دنیا میں اسے بہت عزیز ہوا کرتا تھا چھوڑ کر آ جائیں گے۔ تمہاری ماتحتی میں کام کرنے والے، تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھانے والے بھی تمہیں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ اسی طرح تمہارا مال بھی واپس آ جائے گا، جو آ کر تمہاری وصیت اور جن جن لوگوں کا تم نے قرض دینا ہے، تمہاری زندگی بھر کی جمع پونجی لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اسی طرح اب باقی بچا تمہارا عمل، تو یہ مخلص تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں جائے گا۔ قبر جیسی بند کوٹھری میں تم سے 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ نمبر 1 من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ نمبر 2 ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ نمبر 3 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے، جو پیغمبر تمہارے پاس آیا تھا؟ سوال پوچھنے کے لیے جو فرشتے تمہارے پاس آئیں گے ان کا نام منکر نکیر ہے۔ وہ اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، آنکھیں رب ذوالجلال نے ان کی نیلی بنائی ہیں۔ آئیں گے اس وحشت اور دہشت کے ساتھ کہ زمین کو اکھاڑتے ہوئے آئیں گے۔ چاہے انسان کسی بھی مرتبے کا مالک ہو، مگر فلاح وہی پائے گا جس کے اعمال اچھے ہوں گے۔ رب ذوالجلال کے سامنے جھکنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، شرک سے کنارہ کشی کرنے والا مومن یہ حال میں ہوگا جب اس سے سوال پوچھا جائے گا کہ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ آرام اور سکون سے جواب دے گا کہ میرا رب ربی اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا ما دینک کا، تو وہ بہت آرام اور اطمینان سے جواب دے گا میرا دین اسلام ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ شخص جو تمہارے پاس آیا تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو مسلمان مومن جواب دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور وہ حق اور سچ لے کر آئے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس یہ جواب کہاں سے آئے؟ تو وہ جواب دے گا میں نے قرآن پڑھا تھا، اس پر عمل کیا تھا اور رسول کی بات کو حق اور سچ جانا تھا۔ مومن کو سوال جواب سے پہلے قبر میں سورج غروب ہوتا ہوا دکھایا جائے گا۔ جب وہ یہ منظر دیکھے گا تو کہے گا فرشتوں ٹھہرو، میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دیجیے کیونکہ میری عصر کی نماز جا رہی ہے۔ فرشتے کہیں گے اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز وہی جو آپ نے دنیا میں پڑھ لی، اب ہمارے ان سوالوں کا جواب دیجیے۔ جب مومن بندہ تمام سوالوں کے جواب دے چکا ہوگا تو آسمان سے رب ذوالجلال کی بابرکت آواز آئے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے نے حق اور سچ کہا، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو اور جنت کے بچھونے اس کے لیے بچھا دو اور اس کی قبر کو کشادہ کر دو۔ یعنی روایتوں میں ہے کہ مومن انسان کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی حد نگاہ اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، اور قبر ہر انسان کو دباتی ضرور ہے مگر مومن کو اس طرح جس طرح ماں اپنی گود میں دبائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ مومن انسان کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، جسے دیکھ کر وہ کہے گا کہ رب تعالیٰ قیامت کو جلد از جلد قائم کر دیں تاکہ میں اپنے مقام پر پہنچ جاؤں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ مومن انسان کہے گا کہ اے اللہ مجھے گھر جانے کی مہلت دیجیے کہ میں اپنے رشتہ داروں گھر والوں کو بتا کر آؤں کہ نیک عمل کرنے کا کیا ہی اچھا بدلہ مجھے ملا ہے، لہٰذا تم بھی نیک عمل کرو اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرو۔ میت کی اس خواہش پر فرشتے اسے کہتے ہیں کہ نہیں، اب واپس جانا ممکن نہیں، لہٰذا تم اس طرح سو جاؤ آرام اور سکون کی نیند جس طرح پہلی رات کی دلہن آرام اور سکون سے بے خوف و خطر ہو کر سوتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ مومن اور کافر دونوں انسانوں کو جنت اور جہنم دکھائی جاتی ہے۔ مومن انسان جہنم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے
کہ تو نے اس خطرناک جگہ سے مجھے بچا لیا۔ کافر انسان جس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب اسے جنت دکھائی جائے گی تو وہ جنت کو اس قدر حسرت اور ملال سے دیکھے گا کہ کاش میں نے اس خوبصورت جگہ کے لیے کوشش کی ہوتی۔ یہ تو تھا مومن اور مسلمان انسان کا حال۔ اب سنیے کافر اور منافق کا کیا حال ہوتا ہے۔ جب کافر اور منافق سے قبر میں سوال کیے جائیں گے کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تو وہ حسرت و ملال سے جواب نہ دے سکے گا اور سوچ میں پڑ جائے گا، اور ساتھ ہی کہے گا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ جب دوسرا سوال پوچھا جائے گا ما دینو کا، تو وہ بھی شک میں مبتلا ہو جائے گا اور کہے گا ہا لا ادری۔ غرض تیسرے سوال کے جواب میں بھی وہ یہی کہے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، کیونکہ دنیا میں نہ اس نے رب تعالیٰ کو جانا، نہ اس کی قدرت کو پہچانا، اور نہ دین کے بارے میں تصدیق کی کہ کون سا حق پر دین ہے۔ اسی طرح نہ اس نے پیغمبر کے بارے میں جانا اور نہ قرآن پڑھا ہوگا، تو وہ کیسے ان سوالوں کا جواب دے سکے گا؟ جب کافر سوالوں کے جواب نہ دے سکے گا اور ناکام ہو جائے گا تو فرشتے ایک گز اٹھائیں گے اور اس کی کن پٹی کے درمیان والی جگہ یعنی دماغ میں ایسے زور سے ماریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے تمہاری عقل جس کو تم نے دنیا کے کاموں میں لگایا مگر دین کے کاموں میں نہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گز کا وزن اس قدر ہے کہ اگر دنیا کے تمام انسان اور جنات مل کر بھی اسے اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہ سکیں گے، اور اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ پھر آسمان سے آواز آئے گی کہ اس کے لیے آگ کے بچھونے تیار کرو اور اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دو، اور اس کی قبر کو نہایت زور سے آپس میں ملایا جائے گا کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں دھنس جائیں گی، اور قبر حد نگاہ تک سکیڑ دی جائے گی، اور حسرت و افسوس کے لیے اسے جنت دکھائی جائے گی جسے دیکھ کر وہ کہے گا کاش میں نے اس خوبصورت مقام کے لیے کوشش کی ہوتی۔ پھر اس پر عذاب قبر جاری کر دیا جائے گا اور تا قیامت تک اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ اس کی روح کو سجین جیسی جیل میں قید کر دیا جائے گا، جو کہ رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی جیل جس سے کوئی آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث سے ہمیں عصر کی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، چونکہ عصر کی نماز بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز چلی گئی تو گویا اس کا گھر بار لٹ گیا۔ تو سوچ لیجئے جس کا گھر بار لٹ جائے تو اس کے پاس باقی کیا بچتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، خصوصاً عصر اور فجر کی نماز، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 2 ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، اور 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر کی نمازیں ہیں۔ اسی طرح نیک انسان کی روح علیین میں بھیج دی جاتی ہے، جو کہ بہت خوبصورت اور عالی شان جگہ ہے، جو کہ نیک صالحین لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو قیامت تک وہاں عیش اور آرام سے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔